حج پہ جانے سے پہلے ہمیں یہ بات بہت واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ حج کی 3 اقسام ہیں اور ہمیں ان اقسام میں سے کس قسم کے مطابق حج کرنا ہے. جس کے مطابق بھی حج کریں گے حج ہو جائے گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہر ایک کی کچھ شرائط ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے احکامات ہیں اور ہر ایک کے اندر سہولت مشقت الگ الگ ہے. ان میں سے اگر سب سے پہلا طریقہ دیکھا جائے تو سب سے پہلا طریقہ اس میں یہ ہے کہ اس کو حج افراد کہتے ہیں کہ ایک شخص احرام باندھے اور نیت یہ کر لے کہ میں یہ حج کا احرام باندھتا ہوں. تو پہلی قسم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں. اب حج کا احرام باندھا، یہاں سے جائے گا حرم شریف میں انتظار کرے گا کہ حج کی تاریخ جس دن آئے گی اس دن پھر حج کے اعمال شروع کرے گا اور پھر اس کے بعد احرام کھولے گا. اب اس میں مشقت کیا ہے؟ مشقت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ اگر 1 مہینہ باقی ہے ابھی تک ایام الحج میں، تو 1 مہینے تک یہ احرام کی حالت میں رہ کر ان ساری پابندیوں کے مطابق وہاں رہے گا جو احرام کی پابندیاں ہیں، اور جب حج کے دن آئیں گے تو ان دنوں میں جا کر حج کر کے یہ پھر احرام کی پابندیوں سے فارغ ہوگا. تو بہت مشقت کی بات ہے، گرمیوں کا موسم ہے، لمبا سفر ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ پابندیاں کرتے کرتے پھر حج کے دن ہے تو بیمار بھی ہو جائے. تو پہلی قسم تو یہ ہے، کوئی ایسا باندھ بھی لے تو حج اس کا ہو جائے گا، لیکن اس میں مشقت جو ہے وہ میں نے عرض کر دی کہ اس میں مشقت بھی ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی احرام باندھتا ہے اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں احرام باندھ رہا ہوں حج اور عمرے کا اکٹھا، اس کو حج قران کہتے ہیں، اور یہاں سے وہ حرم شریف پہنچے گا، حرم شریف میں پہنچ کر عمرہ ادا کرے گا. عمرہ ادا کرنے کے بعد اب یہ احرام سے اب باہر پھر بھی نہیں آئے گا، پھر بھی یہ اتنے دن جتنے دن حج کی تاریخ میں باقی ہیں وہاں پر انتظار کرے گا احرام کی پابندیوں سمیت. 1 مہینہ باقی ہے تو 1 مہینہ انتظار کرے گا، اور جب وہ ایام الحج آئیں گے 8 ذی الحجہ جب ہوگی تو اس دن پھر یہ نیت کر لے گا حج کے احرام کی. تو یہ بھی جب یہاں سے جائے گا اس وقت سے لے کر حج کی ادائیگی، اعمال کی ادائیگی تک اس کو بھی پابندیوں کے اندر رہنا پڑے گا. تو یہ اگر انتظامی طور پر دیکھا جائے تو دونوں میں مشقت ہے، اگرچہ ثواب بہت ہوگا جو مشقت برداشت کرے گا، لیکن بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان مشقت برداشت کرتے کرتے جب ایام الحج آتے ہیں تو پھر طبیعت میں وہ نشاط نہیں رہتا کہ جس نشاط کے ساتھ، جس تازگی کے ساتھ حج کے ایام ادا کرنے تھے وہ پہلے تھک چکا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے تیسرے طریقہ جو ہے وہ سماعت فرما لینا چاہیے، اور تیسرے طریقے کے مطابق اگر ہم احرام باندھیں تو سہولت بھی ہے اور انشاءاللہ العزیز دونوں کام بھی اس میں ہو جائیں گے حج اور عمرے والا. وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم جب احرام باندھنے لگیں، پاکستان سے جب جانے لگیں، جب احرام باندھنے کا وقت آئے، احرام باندھنے کا کیا وقت ہے وہ انشاءاللہ احرام کے جب باندھنے کا طریقہ میں عرض کروں گا تو اس میں عرض کر دوں گا. تو جب احرام ہم باندھیں تو احرام باندھتے وقت یہ نیت کریں ہم کہ میں یہ عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں. بس جب عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، یہاں سے جائیں گے حرم شریف، انشاءاللہ وہاں پر عمرے کے افعال ادا کریں گے. عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد پھر حلق کروا دیں گے یا قصر کروا دیں گے. بال منڈوانے کے بعد ہم اب احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے. اب عام جو نارمل ہماری زندگی ہے ویسی کی ویسی زندگی، حرم میں آئیں، جائیں، اپنے ہوٹل میں جائیں، آرام سے سوئیں، سلے ہوئے لباس پہنیں، ساری کی ساری وہ پابندیاں جو احرام کی تھی وہ ختم ہوگی. اب ہم نے اب کرنا کیا ہے؟ اب یہ کرنا ہے، اب انتظار کریں گے ہم ایام الحج کا. 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھیں گے تو 5 دنوں کے اندر اس احرام کو، وہ احرام ہمارا رہے گا. 5 دنوں کے اندر ایام الحج میں افعال حج ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. پھر حج بھی ادا ہو گیا، عمرہ بھی ادا ہو گیا. تو اس میں سہولت یہ ہوئی کہ ہم نے عمرہ بھی کر لیا، درمیان میں ریلیکس رہے، پورا ہفتہ، پورا مہینہ آرام سے رہے اور حج کی تیاری کرتے رہے، اور حج کی دن جب آئے تو پھر دوبارہ سے احرام باندھ کر الحمدللہ ایام الحج بھی ادا ہو جائیں گے. تو اس طرح سے یہ جو تیسرا طریقہ ہے کہ ہم یہاں سے جانے لگیں تو ہم احرام باندھتے وقت حج کی نیت نہ کریں، ہم نیت یہ کریں کہ ہم عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، وہاں جا کر عمرہ ادا کریں گے اور پھر جب حج کے دن آئیں گے تو وہاں پر دوبارہ احرام باندھ لیں گے حج کا. اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے، اور اکثر بزرگ اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ جو آفاق سے، دیگر ممالک سے جو وہاں لوگ جاتے ہیں اور درمیان میں کافی ایام ہوتے ہیں ابھی حج کے دنوں میں، تو ان کو چاہیے کہ اسی کے مطابق باندھ لیں، احرام باندھیں، تو انشاءاللہ اس میں سہولت بھی رہے گی. تو اب جب یہ بات سامنے آ گئی کہ حج کی جو تیسری قسم ہے حج تمتع میں پہلے عمرہ کرنا ہے پھر اس کے بعد حج کرنا ہے. دونوں کام ہوں گے تو حج تمتع ادا ہوگا. اس لیے ہمیں اب پہلے عمرے کے تمام احکامات کو سیکھنا پڑے گا،
اور اس کے بعد پھر حج کے احکامات کو سیکھنا پڑے گا. لہٰذا سب سے پہلے اب عمرے کے احکامات ڈسکس کریں گے کہ عمرے کے کیا کیا احکامات ہیں. تو عمرے کے بارے میں بہت سمپل ہے. عمرہ 4 چیزوں کے 4 افعال کا نام عمرہ ہے. نمبر 1 چار کام عمرے میں کرنے ہیں. نمبر 1 احرام باندھنا. نمبر 2 طواف کرنا بیت اللہ شریف کا. نمبر 3 صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنا. اور نمبر 4 سعی کے بعد بال منڈوا دینا یا کتروا دینا، حلق یا قصر کروانا. یہ 4 کام ہو جائیں گے تو عمرہ ادا ہو جائے گا. تو لہٰذا اب ان 4 کاموں کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ طواف کہ احرام باندھنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے آداب کیا ہیں، پابندیاں کیا ہیں، طواف کرنا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے، کیسے ختم کرنا ہے، طواف کے دوران کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں. صفا مروہ کے درمیان میں کیا کام کرنے ہیں، اس سے پہلے کیا کام کرنے ہیں، کب صفا مروہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر حلق قصر کیسے کروانا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز اب تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرتے ہیں.